سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے اسنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 46 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھوڑی دیر بعد ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں جو کچھ بتایا اس کا لبے لباب یہی تھا کہ وہ مشتاق کا بہنوئی ہے، اور اس کے ساتھ موجود لڑکی مشتاق کی بہن تھی۔ مشتاق کافی عرصے سے آزادی کے متوالوں کا ساتھی تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ گزشتہ رات ہندوؤں نے اس کے گھر کو آگ لگانے کے بعد گاؤں کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا تھا کہ اس کے بعد بھی اگر کسی نے مجاہدین کو پناہ دینے یا ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حالانکہ یہی کچھ وہ پچھلی 6-7 دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں، مگر آزادی کے متوالوں کے دل میں جلتی جوت کو بجھانا اتنا آسان کام نہیں۔ ان ظالموں نے جاتے ہوئے اتنی مہربانی کی تھی کہ مشتاق کی لاش وہیں چھوڑ گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مشتاق کی تدفین ہوئی تھی۔ آج آزاد وطن کی پربہار فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے ہماری نوجوان نسل کو آزادی کی قدر نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ آزادی کون سی نعمت ہے اور غلامی کس چڑیا کا نام ہے۔ انہیں بالکل بھی معلوم نہیں کہ غلامی ایسا توق ہے جو جس قوم کے گلے میں پڑا اسے ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیا۔ قوموں کا عروج اور ترقی آزادی کی مرہون منت ہوتا ہے۔ وہی قومیں دنیا میں سر اٹھانے کے قابل ہوتی ہیں جو کسی کی غلام نہ ہوں۔ غلام قومیں اپنے آقا کی دست نگر ہو جایا کرتی ہیں۔ نہ ان کا مذہب محفوظ رہتا ہے، نہ تہذیب، نہ ثقافت۔ آزادی ہی ایک قوم کی پہچان ہے، اور آزادی ہی ایک قوم کا فخر۔ آزادی رب کریم کی عطا کی ہوئی ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ آج اگر ہم آزاد اور خود مختار ہیں تو یہ ہمارے ان اسلاف کا کارنامہ ہے جنہوں نے اپنا حال ہمارے مستقبل پر قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو ہماری چاہتوں پر نچھاور کر دیا، اپنی خوشیوں کے بدلے دکھ درد سمیٹ کر ہمارا دامن خوشیوں سے بھر دیا، جنہوں نے سکھ کے بدلے بے سکونی اور راحت کے بدلے تکلیف مول لی، لیکن ہمارے لیے ایک آزاد وطن کا تحفہ، ایک علیحدہ ملک کی نعمت اور خود مختاری کی سوغات چھوڑ گئے۔ اگر آج ہم سر اٹھا کر چل رہے ہیں تو یہ سر بلندی ان سروں کی مرہون منت ہے جو اپنے شانوں پر باقی نہ رہے، اور ان عزائم کی عطا کردہ ہے جو وقت کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرا گئے، ان حوصلوں کی دین ہے جو پہاڑوں سے غم برداشت کر گئے اور اپنے مقصد سے بھی نہ ہٹے۔ لیکن پاکستانی قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس ملک خدا داد کے معرض وجود میں آتے ہی یہ قوم مخلص حکمرانوں سے محروم ہو گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی ایسا لیڈر ہمارے حصے میں نہیں آیا جو ذاتی مفاد کو بیچ میں لائے بغیر ملک و قوم کے لیے کچھ بہتر کرتا۔ حکمرانوں کے نام پر ہمیں تسلسل سے ایک مفاد پرست ٹولے سے واسطہ رہا، جن کی نظریں حریص گدھوں کی طرح ہمیشہ غریب عوام کی جیب پر رہیں، جن کے دماغوں کے گٹر میں ہمیشہ حرص و ہوس کی گندگی ابلتی رہی۔ ان کے پاپی پیٹوں کی طوالت سوئٹزرلینڈ کے بینکوں تک جا پہنچی، جو خون پینے والے جونکوں کی طرح عوام کے نحیف و لاغر جسموں سے چمٹے ہوئے ہیں۔ ایسی جونکیں جو خون پینے کے بعد گوشت کو بھی چاٹ جاتی ہیں۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مستقبل قریب و بعید میں ہماری ترجیحات اور منصوبے کیا ہونے چاہیے۔ ان کے بعد ہم عوام کا نمبر ہے کہ آج ہم زبانی کلامی نعرے بازیوں اور بلند و بانگ دعووں سے دشمن کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ میدان عمل میں گفتار کے غازیوں کی نہیں، کردار کے غازیوں کی ضرورت ہے۔ آزادی کی نعمت اور قدر ان کشمیری ماؤں بہنوں سے پوچھو جو آئے روز اپنے کسی پیارے پر بین کر رہی ہوتی ہیں، جن کی نہ عزتیں محفوظ ہیں اور نہ ہی جان و مال۔ آج کشمیری جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ پاک کے فضل سے اگر یہ کامیاب ہو گئے تو شاید ان کی آنے والی نسلیں بھی ہماری طرح ہی اپنے آباء و اجداد کی کوششوں کو بھلا کر کشمیر کا وہی حال کر دیں جو ہم نے پاکستان کا کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے۔ درد مند رو رو کر لوگوں کو اس جانب متوجہ کرتے ہیں، اور پڑھنے والوں کے نزدیک یہ فقط لفاظی ہوتی ہے۔ مشتاق کے بہنوئی کا نام ایوب تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں اسے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اسی دوران مشتاق کی بہن طاہرہ کھانا لے آئی تھی۔ ایوب سے پتہ چلا کہ وہ کھانا کسی قریبی رشتہ دار کے گھر سے آیا تھا۔ مشتاق کی موت کا دکھ ہونے کے باوجود مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں بے تکلف کھانے کو جڑ گیا۔ کھانے کے بعد ایوب نے مجھے اسی کمرے میں آرام کا مشورہ دے کر
کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا تھا۔ رات کو جب تعزیت والے چلے گئے تھے تبھی طاہرہ بہن میرے لیے کھانا لے آئی۔ ایوب کی وساطت سے میں نے اپنی ندامت اور افسوس اس لڑکی تک پہنچا دیا تھا جس کے سگے بھائی نے میرے لیے جان قربان کر دی تھی، مگر کشمیر کی بیٹی کا عزم اور حوصلہ بہت بلند تھا۔ اس کے مقدس چہرے سے حویدہ مسکراہٹ نے مجھے بہت سکون دیا تھا۔ اس نے ایوب کی وساطت سے کہا، آپ بھی تو میرے بھائی ہیں، اور کس نے کہا کہ مشتاق مر گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، تو میں اسے کیسے مردہ سمجھ لوں؟ میں نے بے اختیار ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں میری بہن، میری بہادر بہن، میں تمہارا بھائی ہوں اور مجھے اپنی بہن پر فخر ہے۔ ایوب نے راستے کے بارے میں میری تھوڑی بہت رہنمائی کر دی تھی، لیکن پہاڑی راستوں کی پہچان اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ ایک جیسے پہاڑ، ان سے نکلنے والے نالے، درختوں، جھاڑیوں کے جھنڈ، بہنے والے چشمے اور آبشاریں، یہ تمام یکساں مناظر بغیر کسی نقشے کی موجودگی کے راستوں کی پہچان کو مشکوک کر دیتے ہیں۔ ان سے اجازت لے کر میں محتاط انداز سے ان کے گھر سے نکلا۔ میری ذرا سی غفلت ان پر بھی کوئی مصیبت لا سکتی تھی۔ اس گھر سے تھوڑا دور ہوتے ہی میں نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ وہ وادی شرقاً غرباً پھیلی ہوئی تھی، جبکہ شمال سے جنوب کی طرف اس کی چوڑائی تھی جو 400-500 میٹر سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے آبادی کے بیچوں بیچ آگے بڑھنے کے بجائے چوڑائی میں وادی کو عبور کیا اور جنوب کی طرف موجود بلندی پر چڑھنے لگا۔ جہاں تک میں ایوب کے بتائے راستے پر چل سکتا تھا اسی راستے پر گامزن رہا۔ جوں ہی اس کی بتائی ہوئی نشانیاں گڈمڈ ہوئیں، میں نے زیادہ سوچنے میں وقت ضائع کیے بغیر اندازے سے ایک جانب قدم بڑھا دیے۔ گھپ اندھیرا جہاں میرے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا وہیں مجھے چھپاؤ بھی مہیا کر رہا تھا۔ دشمنوں کی پوسٹوں پر چمکنے والی روشنی مجھے دور ہی سے نظر آ جاتی اور میں اپنا راستہ ذرا سا تبدیل کر دیتا۔ وہ رات میں بغیر کسی حادثے کے چلتا رہا۔ صبح کا ملگجا اجالا پھیل گیا جب میں ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں جھاڑیوں اور درختوں کا وسیع جنگل موجود تھا۔ جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں گھس کر میں مچان بنانے لگا۔ طلوع آفتاب تک میں اس کام سے فارغ ہو گیا تھا۔ ایوب کے گھر سے چلتے وقت میں نے 2-3 روٹیاں مرغی کے شوربے میں چپڑ کر ساتھ رکھ لی تھی۔ انہیں معدے میں اتار کر میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ جھاڑیوں اور درختوں کا وہ جنگل کافی دور تک پھیلا ہوا تھا اور اس میں مجھے تلاش کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا کہ مجھے کوئی خاص خطرہ ہوتا۔ میں بے فکر ہو کر لیٹ گیا، لیکن دشمن کو میرا زیادہ دیر آرام کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ باتوں کی تیز آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے فوراً ہی کلاشنکوف ہاتھ میں تھام کر سیفٹی لیور نیچے کر دیا۔ آنے والوں کی تعداد 3 تھی۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ اس جنگل کو گھیر کر تلاشی لے رہی ہیں۔ یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی، کیونکہ میرے تئیں انہیں میری تلاش یہاں سے کافی آگے کرنا چاہیے تھی۔ ان کے پاس موجود ریڈیو سیٹ سے مختلف پارٹیوں کی بات چیت کی آواز آ رہی تھی۔ میں ان سے بالکل ہی تعارض نہ کرتا اور انہیں آگے بڑھ جانے دیتا اگر وہ اس باریکی سے تلاشی نہ لے رہے ہوتے، کیونکہ فائر کرنے کا مطلب اپنی موجودگی کا راز فاش کرنا تھا۔ مگر انہیں جھاڑیوں کے جھنڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کر میں نے ایک دم درمیان والے آدمی پر شست سادھ لی تھی۔ وہ اس وقت اپنے 2 ساتھیوں کو یہ باور کروانے کی کوشش میں تھا ان کا اس جنگل کو چھاننا بالکل ہی بے فائدہ اور فضول ہے۔ میں ٹریگر دبانے ہی لگا تھا کہ اچانک ہی کچھ فاصلے پر تیز فائرنگ کی آواز گونجی۔ وہ تینوں ٹھٹک کر رکے اور پھر اس جانب بھاگ پڑے جدھر سے فائرنگ کی آواز آئی تھی۔ ان کے وائرلیس سیٹ سے بھی کنٹرول کا استفسار سنائی دے رہا تھا جو وہ فائرنگ کرنے والوں سے کر رہا تھا۔ میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے، مگر میرا یہ اطمینان زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ جلد ہی وہ مجھے واپس آتے دکھائی دیے۔ ان کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز دور ہی سے میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ میں ایک بار پھر ان کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کے قریب پہنچنے سے پہلے جنوب کی طرف سے 5 آدمی نمودار ہوئے۔ ان کا رخ بھی میری جانب تھا۔ درمیان میں موجود آدمی کے کندھوں پر مجھے دور ہی سے کراؤن چمکتے نظر آ رہے تھے۔ وہ کوئی آفیسر تھا۔ ان تینوں نے بھی اپنے آفیسر کو دیکھ لیا تھا۔ قریب پہنچ کر انہوں نے اکٹھے سلوٹ کیا۔ سلوٹ کا جواب دیے بغیر آفیسر ان سے صورتحال کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ اتنی دور نہیں تھے کہ ان کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچتی۔ آفیسر کے کندھوں پر سجے 3 کراؤن اس کے کیپٹن ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس تمام علاقے کی ایک ایک جھاڑی کو چھان مارا ہے سر، مگر یہاں کوئی موجود نہیں۔ تینوں میں سے ایک آدمی نے نظر آنے والی تمام جھاڑیوں کی طرف ہاتھ گھما کر اپنی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ شاباش، کیپٹن نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب یوں کرو کہ جنوب کی طرف جا کر وہاں حوالدار مانس کو مل جاؤ۔ مزید گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگل کافی گھنا ہے اور 30-35 آدمیوں سے ہم تمام جنگل نہیں کنگال سکتے۔
امید یہی ہے کہ رات کو وہ اپنے ٹھکانے سے نکلنے کی کوشش ضرور کرے گا، اس وقت ہم اسے چھاپ لیں گے۔ اس وقت چاروں طرف کے راستوں پر موجود رہ کر اس کے یہاں سے بھاگنے کو روکو۔ جی سر۔ تینوں نے اسبات میں سر ہلا کر سلوٹ کیا اور جنوب کی طرف بڑھ گئے۔ اسی وقت مشرقی جانب سے ایک برسٹ فائر ہوا۔ کیپٹن نے ساتھ کھڑے جوان کو کہا، پوچھو کیا ہوا ہے؟ 1 الفا فار آل اسٹیشن، یہ فائر کس نے کیا ہے؟ اوور۔ حوالدار روہت فار 1 الفا، یہ فائر میری پارٹی کے جوان سے ہوا ہے، ایک لومڑ تھا، جھاڑیوں کے ہلنے پر شک کی بنا پر فائر کیا تھا۔ اوور۔ کیپٹن نے ہاتھ بڑھا کر جوان سے ریڈیو سیٹ لیتے ہوئے پوچھا، روہت تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ اوور۔ 4 آدمی ہیں سر۔ اوور۔ ٹھیک ہے، تم جنوب مشرق کی جانب دھیان رکھو، کوئی جنگل سے باہر نہ نکلنے پائے۔ اگلی پوسٹوں اور بٹالین ہیڈ کوارٹر سے مزید نفری آ رہی ہے، اس وقت تک ہم نے جنگل کو گھیرے میں لیے رکھنا ہے۔ کیپ لسننگ آؤٹ۔ وائرلیس واپس جوان کی طرف بڑھا کر وہ مغرب کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے ہمراہ موجود 4 آدمیوں نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جنگل پر اتنی توجہ کیوں دے رہے تھے، اور میرے وہاں چھپنے کا انہیں اتنا کیوں یقین تھا۔ شاید کسی نے مجھے وہاں گھستے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس کے علاوہ تو اس بات کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے میں سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ اگر ان کی مزید نفری پہنچ جاتی تو میرا وہاں سے بچ کر نکلنا ممکن نہ رہتا، کیونکہ آج کی رات وہ جنگل کو گھیرے رکھتے اور آنے والے دن ایک ایک جھاڑی کو چھان کر مجھے ڈھونڈ نکالتے۔ چند لمحے سر کھپا کر میں نے اسی وقت حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ دائیں بائیں کا جائزہ لے کر میں نیچے اترا۔ حوالدار روہت کی پارٹی مشرقی جانب تعینات تھی اور اسے تھوڑا حساب کتاب بھی رہتا تھا، اس لیے میں نے مشرق ہی کا رخ کیا۔ وہ جنگل مغرب کی جانب زیادہ پھیلا تھا، اسی لیے زیادہ تر پارٹیوں کا رخ اسی جانب تھا۔ رائفل کو تیاری حالت میں پکڑ کر میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا مشرق کی جانب بڑھنے لگا۔ مغرب کی جانب سے آتا ہوا چوڑا نالا جنوب کی طرف مڑ گیا۔ جھاڑیوں کے جھنڈ مغربی اور جنوبی نالے میں نہایت کثرت سے پھیلے تھے۔ مشرقی جانب ایک پہاڑی موجود تھی جو جنوب کی طرف آگے بڑھتی گئی تھی۔ شمال کی طرف بھی ایک نالا موجود تھا جو جنوبی نالے میں شامل ہو رہا تھا۔ اس وقت جنوبی نالے میں سفر کرنا مشرق کی نسبت زیادہ آسان تھا، لیکن مجھے مشتاق کی موت کا بدلہ لینے کی خواہش نے مشرق کی جانب گامزن رکھا۔ اصولاً تو روہت پارٹی کو ذرا بلندی پر بیٹھنا چاہیے تھا کہ اسی صورت میں وہ اس جانب کی نگرانی کر سکتے تھے۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا کبھی بندر چال، کبھی چیتا چال اور کبھی زمین پر لیٹ کر رینگتا ہوا جنگل کے جنوب مشرقی کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ اسی اثنا میں میرے کانوں میں وائرلیس سیٹ کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز آنا شروع ہوئی۔ ایک گھنی جھاڑی کے نیچے لیٹ کر میں نے اس طرف نظر دوڑائی۔ قریب کی ایک ڈھلان پر وہ 5 بیٹھے ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کر اطراف کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ بقیہ اطمینان سے ہتھیاروں کو گود میں رکھ کر پتھروں سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہیں اس لیے بھی کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ شکاری تھے، اور ایک اکیلے آدمیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد 30-35 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اکیلا آدمی ان پر ہلہ بول سکتا۔ ریڈیو سیٹ سے ابھرنے والی ٹرانسمیشن سے مجھے معلوم ہوا کہ مغربی جانب ان کی مدد کے لیے اگلی پوسٹوں سے کچھ مزید نفری پہنچ گئی تھی۔ استاد روہت، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ورودھی ابھی تک یہیں چھپا ہوگا، ایک آدمی نے خیال ظاہر کیا۔ اس نے میرے مطلب کی بات پوچھی تھی، میں ہماتن گوش ہو گیا۔ سچ کہوں تو میرا بھی یہی خیال ہے، اسی لیے میں تم لوگوں کے ساتھ کافی آگے نکل گیا تھا، لیکن پھر حکم کی تعمیل میں واپس آنا پڑا۔ اب میں کیپٹن اندراجیت کو تو یقین دلانے سے رہا۔ کیپٹن صاحب کو بھی جانے کیا سوجی، پہرا دینے والا ان کی گفتگو میں شامل ہوا۔ حوالدار روہت بولا، یہ نائک راہل سنگھ کی کرپا ہے، اس نے کیپٹن صاحب کو بتایا ہے کہ اس نے صبح دم دشمن کو جنگل میں گھستے ہوئے بذات خود دیکھا ہے۔ سنتری نے منہ بناتے ہوئے پوچھا، تو گولی کیوں نہیں ماری؟ روہت نے جواب دیا، کیونکہ اس وقت دشمن کلاشنکوف کی رینج سے دور تھا اور وہ اس پر گولی چلا کر اسے چوکنا نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اس نے کیپٹن صاحب کو اطلاع دے دی۔ راہل نے لازماً کسی سور وغیرہ کو دیکھا ہوگا، ایک اور آدمی نے خیال ظاہر کیا۔ روہت نے منہ بگاڑ کر کہا، یہ مسلے بھی سور سے کم تو نہیں ہوتے۔ ان کی گفتگو کا رخ میری جانب مڑ گیا تھا، وہ بس مجھے ہی کوستے رہے۔ ان کا فاصلہ 20-25 قدموں سے زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ ذرا ڈھلان پر تھے، اس لیے میں بھاگ کر ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں ان سے نبٹنے کا ایسا طریقہ سوچنے لگا جس سے باقی لوگ اس طرف متوجہ نہ ہوتے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں پیچھے مڑ کر جھنڈ کے درمیان میں پہنچا، اور جس کپڑے میں ایوب نے مجھے روٹی باندھ کر دی تھی، چاقو کے ذریعے اس کی باریک باریک پٹیاں بنانے لگا۔ تمام پٹیوں کو باندھ کر میں نے ایک لمبی رسی بنائی اور پھر کلاشنکوف سے سلنگ نکال کر
اس رسی کے ساتھ باندھ دی۔ اب تک اتنی رسی لمبی نہیں ہوئی تھی کہ میرا کام ہو سکتا۔ میں مفلر کی بھی پٹیاں بنانے لگا۔ 15-20 میٹر لمبی رسی بنا کر میں رینگتا ہوا شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ رسی کی لمبائی کے بقدر دور جا کر میں نے رسی کا ایک سرا چھوٹی سی جھاڑی کے تنے سے باندھا اور واپس لوٹ آیا۔ ایسی جگہ پر لیٹ کر جہاں میں سنتری کو اپنی نگاہ میں رکھ سکتا تھا، میں سنتری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی تکرار کا حصہ بنا ہوا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد جا کر اسے اپنی ذمہ داری پورا کرنے کا خیال آیا اور اس نے چاروں طرف ایک سرسری نگاہ دوڑائی۔ جو ہی اس کی نظریں مطلوبہ جھاڑی کی طرف اٹھیں، میں نے ایک دم رسی کھینچ لی۔ اس نے فوراً ہی کندھے سے لٹکی کلاشنکوف اتار کر ہاتھ میں پکڑی۔ جھاڑیوں میں حرکت ہو رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑے بغیر کہا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فائر کھول دیا۔ 2-3 برسٹ فائر کر کے وہ بغور جھاڑی کو دیکھنے لگا۔ 1 الفا کی طرف سے فائرنگ کی وجہ پوچھی جا رہی تھی۔ روہت نے پہلے کی طرح جانور کا بتا کر انہیں ٹالا، اور پھر جیسے ہی اس نے ریڈیو سیٹ ہاتھ سے رکھا، میں نے فوراً ہی شست لے کر سنتری کے سر کا نشانہ سادھا۔ اگلے چند سیکنڈ میں 4 کے سر میں سوراخ کھل گئے تھے۔ انہیں حرکت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ حوالدار روہت کو میں نے جان بوجھ کر زندہ چھوڑا تھا۔ جو ہی اس نے کلاشنکوف سیدھی کرنا چاہی، میں نے 5ویں گولی فائر کی جو اس کے دائیں کندھے میں لگی تھی۔ اوق کی آواز نکالتے ہی وہ پیچھے گرا اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے گری ہوئی کلاشنکوف اٹھانے کی کوشش کی۔ میری چلائی ہوئی اگلی گولی اس کے بائیں ہاتھ میں گھس گئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر نیچے گرا۔ میں جھاڑی کی آڑ سے نکل کر اس کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ ریڈیو سیٹ پر ایک بار پھر فائرنگ کی وجہ پوچھی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ریڈیو سیٹ اٹھا کر اپنا ایک پاؤں حوالدار روہت کے منہ پر رکھا اور کہا، سر، یہاں جھاڑیوں میں کافی سور موجود ہیں جو بار بار جھاڑیاں ہلا کر مشکوک کر دیتے ہیں۔ اوور۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میری آواز سنتری کی آواز جیسی ہو۔ یوں بھی وائرلیس سیٹ پر آواز کافی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر اسے مجھ پر شک ہوا تو روہت کی کن پٹی پر گن رکھ کر اس سے بات کروا کر ان کا شک دور کر دوں گا، مگر پوچھنے والے کو شک نہیں ہوا تھا۔ وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے تمام کو کیپٹن صاحب کا حکم پاس کرنے لگا۔ آل اسٹیشن، کیپٹن صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس کے بعد کسی نے فضول فائر کیا تو سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ کیپ لسننگ آؤٹ۔ گہرا سانس لے کر میں نے ریڈیو سیٹ جیب میں ڈالا اور حوالدار روہت کے سر کی طرف اکڑوں بیٹھ گیا۔ تو حوالدار روہت، تم نے پرسوں رات ایک کمزور نہتے شخص کو تشدد کا نشانہ بنا کر گولی ماری تھی، کیوں؟ وہ کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا کراہتا رہا۔ تمہیں نرگ میں بھیجنے سے پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ تم اور تمہارے ساتھی صرف اسی شخص کی وجہ سے ہلاک کیے گئے ہو۔ بہرحال میرے پاس مزید وقت نہیں کہ تم سے گپ شپ کر سکوں۔ یہ کہہ کر میں نے ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی اور دوسرا سر پر رکھ کر اپنے ہاتھوں کو مخالف سمت میں جھٹکا دیا۔ اس کا بگڑا ہوا چہرہ مزید بھیانک ہو گیا۔ 2-3 سیکنڈ تڑپنے کے بعد اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں نے فوراً ایک موٹے آدمی کے جسم سے وردی اتاری اور اپنے کپڑوں کے اوپر ہی وہ وردی ڈال کر میں نے جلدی جلدی فالتو میگزینیں اٹھا لیں۔ اپنی کلاشن کوف وہیں پھینک کر میں نے حوالدار روہت کی کلاشن اٹھائی اور ڈھلان پر چڑھنے لگا۔ انڈین آرمی کی وردی کی وجہ سے کسی بھی دیکھنے والے کو مجھ پر شک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پہاڑی اتنی اونچی نہیں تھی۔ بلندی پر پہنچ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ دوسری جانب ڈھلان سے اترتے ہی میں نے وردی اتار دی، کیونکہ اب وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ تیزی سے چلنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ البتہ وردی کو لپیٹ کر میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ پھر کسی موقع پر کام دے جاتی۔ مشرقی ڈھلان سے میں دوڑتے ہوئے نیچے اترا اور پھر نالا عبور کر کے اگلی ڈھلان پر چڑھنے لگا۔ اس سے اگلے نالے میں اتر کر میں مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں کافی دیر آرام کر چکا تھا اور میرا پیٹ بھی بھرا ہوا تھا، اس لیے میں تازہ دم تھا۔ سب سے بڑھ کر مشتاق کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے پر ایک علیحدہ ہی سکون اور اطمینان کا احساس ہوا تھا۔ دن کی روشنی کی وجہ سے میری حرکت دور ہی سے دیکھی جا سکتی تھی، اس لیے میں نالوں کی گہرائی، جھاڑیوں اور چٹانوں وغیرہ کی آڑ کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ ساتھ ساتھ میں دشمن کی بات چیت پر بھی کان دھرے ہوئے تھا۔ تمام پارٹیاں کنٹرول کو ہر گھنٹے بعد سب اچھا رپورٹ دے رہی تھی۔ ایک بار روہت پارٹی کی طرف سے رپورٹ نہ دیے جانے کو کنٹرول نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ ایک آدھ بار کسی پارٹی سے رپورٹ رہ بھی جاتی ہے۔ مگر دوسرے گھنٹے کے اختتام پر بھی جب روہت پارٹی کی آواز سنائی نہ دی تو کنٹرول بار بار انہیں پکارنے لگا۔ اس کے باوجود بھی جب ان کی طرف سے خاموشی چھائی رہی تو کنٹرول نے جنوب کی جانب موجود ایک پارٹی کو روہت پارٹی کی طرف روانہ کیا تاکہ جا کر ان کی خیر خبر لے۔ 20-25 منٹ کے بعد ہی ریڈیو سیٹ سے ایک گھبرائی ہوئی آواز
روہت پارٹی کی ہلاکت کے بارے میں کنٹرول روم کو بتا رہی تھی۔ ایک دم ہلچل مچ گئی تھی۔ کنٹرول فوراً ہی تمام پارٹیوں کو ہوشیار کرنے لگا، حالانکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کہ تمام اس فریکوینسی پر موجود تھے، اور انہیں یہ بات اچھی طرح سنائی دے رہی تھی۔ انہیں میرے جانے کی سمت کا خاص تعین نہیں ہو رہا تھا، وہ صرف اتنا ہی اندازہ کر سکتے تھے کہ میں نے مشرقی جانب کی پہاڑی عبور کی ہے۔ اس کے بعد میرا رخ کس جانب ہو گیا ہے، اس متعلق وہ وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ سپہر ڈھلنے لگی تھی، میرا سفر جاری رہا۔ میں اس جگہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ رات کا اندھیرا چھانے تک دشمن کی ٹرانسمیشن کی آواز کٹ کٹا کر غائب ہو گئی تھی۔ یقیناً میں ان سے زیادہ فاصلے پر آ چکا تھا، اور پھر نالوں کی گہرائیاں بھی ریڈیو سیٹ کے مواصلات کمیونیکیشن میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ میرا سفر تمام رات جاری رہا۔ 2 چھوٹی چھوٹی آبادیاں بھی میں نے نظر انداز کی تھیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو میری وجہ سے مشتاق کی طرح جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ صبح ہوتے ہی میں ایک کھو میں چھپ کر لیٹ گیا تھا۔ میرا ارادہ شام کے وقت جنوب کا رخ کرنے کا تھا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا کہ میں سرحد عبور کر لیتا۔ یقیناً میں کارگل کے پہاڑوں سے کافی دور نکل آیا تھا۔ اب میں جس علاقے میں تھا وہاں ایک تو سردی کی شدت پہلے جیسی نہیں تھی، دوسرا درخت اور جھاڑیاں وغیرہ بھی کثرت سے تھے۔ شام کا اندھیرا چھاتے ہی میں کھو سے باہر نکلا اور ستاروں کی مدد سے جنوب کی سمت کا تعین کر کے چل پڑا۔ ایک نالا جنوب مشرق کی سمت جا رہا تھا، میں اسی میں چل پڑا۔ آگے بڑھتے ہوئے میری نگاہیں دائیں بائیں موجود دشمن کی پوسٹوں کا جائزہ لیتی رہیں۔ آگے جا کر وہ نالا مکمل طور پر مشرق کی جانب مڑ گیا تھا۔ جنوب کی سمت جانے کے لیے مجھے دائیں جانب کی بلندی عبور کرنا پڑتی۔ پہاڑ کی اونچائی دیکھ کر میں نے ہمت ہار دی تھی۔ خواہ توانائی ضائع کرنے کے بجائے میں اسی نالے میں چلتا رہا۔ یوں بھی میں کون سا نقشے کے مطابق چل رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوتا۔ مختلف نالے اور چھوٹی بڑی ڈھلانوں کا سفر طے کرتے ہوئے میں ایک تنگ نالے سے برآمد ہوا۔ میرا رخ جنوب کی طرف تھا۔ سامنے ایک کھلا نالا تھا۔ وہ وسیع نالا چھوٹی سی وادی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہاں اچھی خاصی آبادی نظر آ رہی تھی، جس کا اندازہ مجھے گھروں میں جلنے والی لالٹین اور اسی قسم کی دوسری بتیوں سے ہوا۔ میں ایک کچی سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ آبادی شرقی جانب پھیلی تھی۔ آبادی کے 300-400 میٹر جنوب مغرب کی طرف پھیلا ہوا جنگل نظر آ رہا تھا۔ صبح صادق ہونے میں گھنٹہ پون گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے آگے بڑھنے کے بجائے اسی جنگل میں دن گزارنا مناسب سمجھا۔ گو مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اپنے سابقہ تجربے کو یاد کر کے میں نے کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہ سمجھا۔ سڑک عبور کر کے میں جنگل میں گھس گیا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد مجھے ایک چٹان کی آڑ میں جھاڑیوں کا ایسا جھنڈ مل گیا تھا جہاں میں دن گزارنے کے لیے مچان بنا سکتا تھا۔ طلوع آفتاب سے پہلے میں مچان بنا کر لیٹ چکا تھا۔ بھوک کی وجہ سے مجھے کوئی خاص نیند تو نہ آ سکی، مگر جسم کو آرام مل گیا تھا۔ دوپہر تک تو میں لیٹا رہا، لیکن اس کے بعد کسی چرواہے کو ملنے کے ارادے سے مچان سے باہر آ گیا تاکہ اس سے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر پیٹ پوجا کر سکوں۔ آبادی قریب ہی تھی، یقیناً چرواہوں کی آمد وہاں یقینی تھی۔ مچان سے نکل کر میں قریبی ٹیکری پر چڑھا اور اچانک ہی میرا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ وہ جنگل، وہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں میں ایک بار پہلے بھی مچان بنا کر چھپ چکا تھا۔ بالکل وہی جنگل جس میں میری ملاقات کشمیری چرواہن رومانہ سے ہوئی تھی۔ وہی رومانہ جو میری زندگی میں آنے والی تمام لڑکیوں سے خوبصورت تھی، جو میری خاطر اپنے شوہر سے طلاق لینے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ میری یادداشت میں اس سے ہونے والی آخری ملاقات کا منظر ابھرا۔ اجنبی، اجنبی، میں مر جاؤں گی، یوں خفا ہو کر نہ جاؤ، لوٹ آنے کا وعدہ کر کے جاؤ، میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ اس نے مجھ سے لپٹنے کی کوشش کرتے ہوئے یہی کہا تھا، اور میں اسے تھپڑ مار کر بھاگ پڑا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب بھی وہاں آتی ہوگی یا نہیں، اسے اب بھی اپنے اجنبی سے پیار ہوگا یا 1-2 بچوں کی ماں بن گئی ہوگی۔ میرے دماغ میں کئی سوالات ابھرے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ نے مجھے اس جانب کا رخ کرنے سے منع کیا، لیکن پھر میں قدموں کو روک نہیں پایا۔ علاقے کی پہچان ہوتے ہی سارے راستے مجھے ازبر ہو گئے تھے۔ میں اسی جانب روانہ ہو گیا۔ کم از کم مجھے اس پر بھروسہ تو تھا، اور وہ میرے لیے کھانا بھی لا سکتی تھی۔ یوں بھی پلوشہ کے بعد میری زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس طرف بڑھتا گیا۔ میں مچان سے تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ بکریاں اور بھیڑیں اس علاقے میں گھومتی نظر آنے لگیں۔ جلد ہی میں گھنی جھاڑیوں کے درمیان پڑی اس خالی جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں میں نے 2 انڈین سپاہیوں کو رومانہ کی خاطر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہیں اس کے ہاتھ کی بنی لذیذ چائے سے لطف اندوز ہوا تھا، اور اسی جگہ
جانے کتنی دیر مجھ سے لپٹ کر وہ اپنے ریشمی وجود کا احساس دلاتی رہی تھی۔ وہاں کوئی چادر لپیٹے سویا ہوا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں سوئے ہوئے شخص کی جانب بڑھتا، ایک جھاڑی کے پیچھے سے قریباً میرا ہم عمر جوان سامنے آیا۔ قدموں کی آہٹ سن کر میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی مجھے حیرانی سے گھور رہا تھا۔ لباس، حلیہ اور کندھوں سے لٹکی کلاشنکوف میری شخصیت کا تعین کر رہے تھے۔ سلام ڈالنے کے لیے میرے لب ہلنے ہی لگے تھے کہ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا انداز دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ قریب آ کر وہ سرگوشی میں بولا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے بھی اسی کی طرح دبے لہجے میں کہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اسی جھاڑی کی طرف لے گیا جس کے پیچھے سے وہ برآمد ہوا تھا۔ دو پتھروں کے نیچے جلتی ہوئی آگ اور اس پر رکھا چائے کا کٹورا دیکھ کر میں اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ کٹورا بھی مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ وہی رومانہ والا کٹورا تھا، یا شاید اسی کی طرح لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے وہ نادم لہجے میں بولا، معذرت خواہ ہوں، آپ کو اس لیے بولنے سے منع کیا تھا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ سوئے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ کون ہے وہ؟ میرے سرگوشی بھرے لہجے میں گہرا اشتیاق شامل تھا۔ ہے ایک بد نصیب۔ اس کے لہجے میں گہرا دکھ در آیا تھا۔ شاید آپ بتانا نہیں چاہتے، نہ جانے کیوں مجھے اس کے بارے میں کرید لگی تھی۔ چھوٹی بہن ہے میری۔ اس مرتبہ اس نے سچ اگل دیا تھا، اور غالباً آپ کا تعلق کسی جہادی گروپ سے ہے۔ کچھ ایسا ہی سمجھو، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ کھانا کھاؤ گے؟ اس نے میری دل لگتی بات پوچھی۔ میں نے صاف گوئی سے کہا، 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ جھولے سے ایک کھانے کی پوٹلی نکال کر اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے بغیر کسی تکلف کے پوٹلی کھولی اور کھانے کو جڑ گیا۔ وہ دال کے بنے ہوئے پراٹھے تھے۔ میں نے رسمی لہجے میں پوچھا، میرا تمام پراٹھے چٹ کر جانا آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ وہ مسکرایا، اچھا لگے گا۔ آپ نے اپنی بہن کو بد نصیب کیوں کہا ہے؟ میں جھجکتے ہوئے مستفسر ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ سویا ہوا وجود رومانہ کا تھا، اور اس کی بد نصیبی میں کسی نہ کسی طرح میری ذات بھی ملوث ہو رہی تھی۔ میرا نام سکندر ہے، کیا آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ چائے کا کٹورا آگ سے اتار کر وہ اسٹیل کے مگ میں چائے انڈیلنے لگا۔ ابن حیدر، میں نے اپنے نام کا آخری حصہ بتایا تھا۔ تو حیدر بھائی، بات یہ ہے کہ فضول اور بے فائدہ کہانی سن کر یقیناً آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ چھوڑیں اسے، اپنی سنائیں، کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اب تو میرا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا ہے، اس لیے پہلے میں آپ کی کہانی سنوں گا اور اس کے بعد اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ یوں بھی میں نے شام ہی کو آگے جانا ہے اور اس میں ابھی کافی وقت پڑا ہے۔ چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد وہ تفصیل بتانے لگا۔ سچ کہوں تو حیدر بھائی، ہمیں خود بھی معلوم نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ قریباً 2 سال ہونے کو ہیں، میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مزدوری کرنے شہر گیا ہوا تھا۔ انہی دنوں اس بد نصیب کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ اس دن گھر پہنچی تو بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے پاس ایک سفری تھیلا بھی موجود تھا جس میں زنانہ لباس، شال اور سویٹر وغیرہ کے ساتھ پستول اور مردانہ لباس بھی موجود تھا۔ گھر والوں کے پوچھنے پر اس نے کچھ بھی نہ بتایا، بس یہی کہتی رہی کہ وہ چلا گیا ہے، اجنبی چلا گیا ہے۔ وہ تھیلا اس نے آج تک سنبھال کر رکھا ہے، اور اس کے بعد اس کی حالت نہ سنبھل سکی۔ اس کا شوہر بھی ہمارے ساتھ محنت مزدوری کرنے شہر گیا ہوا تھا۔ ساس نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے میکے بھجوا دیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی اور ساس کے گھر کی بکریاں اکٹھی چرانے کے لیے لایا کرتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ابو جان نے اسے گھر سے باہر جانے سے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ مجبوراً ابو جان کو اس کے ساتھ ہی آنا پڑا۔ وہ جھاڑی دیکھ رہے ہو؟ اس نے مچان والی جھاڑیوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جیسے کسی نے وہاں رات گزاری ہو۔ یہ آتے ہی بے تابی سے اسی جھاڑی کی طرف بڑھ گئی، اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ ہماری واپسی تک تو یہ ابو جان کے ساتھ آتی رہی، اور اس کی یہی روز مرہ ہوتی کہ صبح سویرے آتے ہی اس جھاڑی میں بنی ہوئی جگہ کو دیکھتی اور اسے خالی پا کر اسی جگہ بیٹھ جاتی جہاں اب سوئی ہوئی ہے۔ اس کے شوہر نے واپس آ کر اسے گھر لے جانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے انکار کر دیا اور صاف لفظوں میں اس سے طلاق مانگ لی۔ اسفندیار ہمارا چچا زاد بھائی ہے، لیکن کب تک انتظار کرتا؟ 5-6 ماہ بعد اس نے مجبور ہو کر اسے طلاق دے دی۔ اس سے پہلے ہم نے اسے شہر جا کر ڈاکٹر کو بھی دکھایا، حکیموں سے بھی دوائی لی، پیروں اور عاملوں سے بھی رابطہ کیا، تعویذ وغیرہ لیے، دم کروایا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بس خاموش رہتی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، اور بلا ناغہ یہاں ہمارے ساتھ آتی ہے۔ نماز روزے کی بہت زیادہ پابندی کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے اور لمبی لمبی دعائیں بھی مانگتی ہے۔
اب تو گاؤں کی کئی عورتیں اپنے بیمار بچوں کو اس کے پاس لا کر دم وغیرہ کروانے لگی ہیں۔ یہ بیچاری ساری ساری رات جاگ کر گزار دیتی ہے، البتہ یہاں آ کر اسے بہت سکون ملتا ہے۔ صبح دم ایک بار آ کر جھاڑی میں بنی مچان کو دیکھ کر یہ یہیں بیٹھی رہتی ہے یا چادر تان کر سو جاتی ہے، اور جو ہی آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے جا کر مچان کو دیکھتی ہے۔ پیر بابا کہہ رہے تھے کہ اس پر بہت طاقتور جن کا سایہ ہے، اور انہوں نے جن کو دور کرنے کے لیے 1-2 چلے بھی کاٹے ہیں، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ چونکہ اس میں یہی بات غیر صحت مندانہ ہے کہ یہاں بلا ناغہ آتی ہے، رات رات بھر سوتی نہیں اور کسی سے بات چیت نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں زیادہ پریشانی ہوتی۔ پیر صاحب نے بھی ہمیں منع کر دیا ہے کہ اسے یہاں آنے سے نہ روکا جائے۔ 1-2 سیانے تو یہ کہتے ہیں کہ اسے کسی مجاہد وغیرہ سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس نے خود کبھی ایسی بات نہیں کی۔ بس کبھی کبھی اجنبی کب آؤ گے کہ چند الفاظ اس کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ وہ سیانے سچ کہتے ہیں، اسے کسی انجان شخص سے محبت ہو گئی ہے اور یہ اسی کا انتظار کر رہی ہے۔ نہ جانے اس کا انتظار کتنا طویل ہے۔ سکندر کی آواز بھر آ گئی تھی، میرے دل کی بھی عجیب حالت ہو گئی تھی۔ رومانہ کی کہانی عجیب موڑ پر آ گئی تھی۔ کیا میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے پس پردہ رومانہ کی دعائیں تھیں؟ کیا میری جان حیات پلوشا کی موت اسی وجہ سے ہوئی کہ میری زندگی میں رومانہ واپس آ سکے؟ میرا جینیفر جیسی لڑکی کی ہر آفر کو ٹھکرا دینا، گلگارے جیسی ثابت قدم لڑکی کا کسی دوسرے سے شادی کر لینا، حالانکہ وہ مجھے بھی بہت اچھی لگتی تھی، پھر میرا پوسٹ سے پھسل کر انڈیا کی جانب نیچے گرنا، اور اتنی جد و جہد کے بعد ایک دم وہاں پہنچ جانا، یوں جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے وہاں کھینچ کر لے آئی ہو۔ کیا یہ سب رومانہ کی محبت کے دم قدم سے ہوا تھا؟ پریشان ہو گئے نا؟ مجھے خاموش پا کر سکندر پوچھنے لگا، ویسے آپ لوگوں نے کسی جوان کو اس مچان والی جگہ پر بٹھا کر اس کا جائزہ لینا تھا کہ یہ کیا کرتی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہو، مگر ایسا کوئی خیال ہمارے ذہن میں نہ آ سکا۔ اچھا یہ کس وقت جاگتی ہے؟ کھانا کھانے کے بعد میں نے بھی چائے پی لی تھی۔ کبھی کبھی شام تک سوئی رہتی ہے اور کبھی کبھی آدھے گھنٹے کے بعد ہی جاگ جاتی ہے۔ اچھا یوں کرو، میں مچان میں داخل ہوتا ہوں، آپ ذرا اسے جگائیں، دیکھیں تو کیا کرتی ہے۔ بظاہر میں نے عام لہجے میں ایک تجویز بتائی، مگر در حقیقت میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی حالت کا ذمہ دار میں تھا، اور اسے اس کے محبوب سے مزید جدا رکھنا بالکل بھی جائز نہیں تھا۔ کسی پیارے کے بچھڑنے پر دل کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ پلوشا کی جدائی نے مجھ پر جو ظلم ڈھایا تھا، یقیناً ویسی ہی حالت رومانہ کی بھی تھی، بلکہ میں تو چند ماہ میں سنبھل گیا تھا اور زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ رومانہ کی محبت مجھ سے بھی کئی گنا بڑی ہوئی تھی کہ وہ آج بھی اسی جگہ موجود تھی جہاں اس کا محبوب بچھڑا تھا۔ سکندر نے جھجکتے ہوئے کہا، شاید ایسا کرنا مناسب نہ ہو، نہ جانے کیا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ ضروری ہے۔ اس سے مزید بحث کیے بغیر میں مچان کی طرف بڑھ گیا۔ سکندر چند لمحے تو وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر متذبذب حالت میں اٹھ کر سوئی ہوئی بہن کی طرف بڑھ گیا۔ سر کے قریب بیٹھ کر اس نے رومانہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک نظر بھائی پر ڈال کر اس نے مچان کی طرف دیکھا اور اسی طرف آنے لگی۔ اس کا بالکل وہی حلیہ تھا جو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ گہرے سبز اور سرخ رنگ کی ٹخنوں تک آتی کھلی قمیض، سر کے بالوں پر مخصوص انداز میں باندھی ہوئی چادر جو نیند کی حالت میں بھی اس کے سر سے علیحدہ نہیں ہو سکی تھی۔ نہ جانے مجھے دیکھ کر وہ کیا رد عمل ظاہر کرتی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ 4-5 قدم دور تھی جب میں نے مچان سے باہر نکلنے کے لیے پر تولے۔ ٹہنیوں میں حرکت ہوتی دیکھ کر وہ ایک دم رک گئی تھی۔ جو ہی میں سیدھا ہوا، اس نے ایک لمحہ اپنی آنکھوں کو مل کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے میرے اجنبی کہتے ہوئے وہ مقناطیس کی طرح مجھ سے آ چمٹی تھی۔ میں جانتی تھی آپ لوٹیں گے۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ میری دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ میں اپنے اجنبی کا انتظار کر رہی تھی، کرتی رہتی یہاں تک کہ موت آ جاتی۔ اس کے منہ سے بے ربط باتیں نکل رہی تھیں۔ میرے کندھے پر سر ٹیکے وہ اپنی مدھر آواز میں بولتی رہی۔ میری نظریں اس کے بھائی سکندر کی طرف اٹھیں۔ اس نے رومانہ کو میرے ساتھ لپٹتا دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ میں نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، روما، تمہارا بھائی بھی یہیں موجود ہے۔ ایک دم اس کی گفتگو میں ٹھہراؤ آیا اور وہ مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ سرخ و سفید چہرے پر ہلکی سی پیلاہٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ ابو جان کو ملیں گے نا؟ ایک دم پیچھے ہٹ کر وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ملتجی ہوئی۔
میرے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں، اسی لیے تو اتنی دور سے گھسیٹ کر یہاں لایا گیا ہوں۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا۔ آئیں آپ کو بھیا سے ملاتی ہوں۔ وہ سکندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایک بار پھر آگ کے قریب جا بیٹھا تھا۔ میرے قریب پہنچتے ہی وہ دھیمے لہجے میں مستفسر ہوا، تو وہ آپ تھے؟ ہاں، میں تھا۔ میں نے اسی کے ساتھ ہی زمین پر نشست سنبھال لی تھی۔ رومانہ بھی بھائی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، لیکن اس کی ساحرانہ آنکھیں مجھ پر گڑی تھیں۔ نہ جانے ان آنکھوں میں کتنی چاہتیں، کتنا خلوص، کتنی عقیدتیں اور کتنی وارفتگی چھپی تھی۔ آپ نے گویا مرد کی بے وفائی کی داستانوں کو حقیقت کر دکھایا۔ اس کے لہجے میں طنز کے بجائے دکھ کی آمیزش تھی۔ میں نے کہا، میری کہانی سنے بغیر آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں۔ سنائیں، سورج کے غروب ہونے میں تو اب بھی کافی دیر ہے۔ ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ میں کیا تعلق رکھتا؟ یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں لا علم تھا۔ اسی جگہ روما سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اسے 2 انڈین فوجی کے چنگل سے رہائی دلائی اور انجانے میں محبت کر بیٹھا۔ رومانہ کے بجائے میں نے جرم محبت اپنے ذمہ لے لیا تھا کہ اصل بات بتانے میں اس کی سبکی تھی۔ اس وقت میں کسی مشن پر جا رہا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے دل کی بات نہ بتائی۔ واپسی پر میں اس کے لیے کپڑوں وغیرہ کا تحفہ لایا تھا۔ جو ہی میں نے اس کے والد سے ملنے کی بات کی، اس نے اپنی شادی شدہ ہونے کی بات بتا دی۔ بس حواس باختہ ہو کر میں بھاگ پڑا۔ آج پھر ایک مشن سے واپسی ہو رہی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ادھر کا رخ کر لیا۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھا کہ ایک بھولی بھالی لڑکی نے میرے بھاگ جانے کو دل پر لے لیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو بہت پہلے لوٹ آیا ہوتا۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، آپ کے والد صاحب کو مل کر جھولی پھیلاؤں گا۔ رومانہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ سکندر نے ایک نظر بہن کے چہرے پر ڈالی اور پھر پوچھنے لگا، کیا آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ میں نے صاف گوئی سے کہا، کی تھی، مگر وہ ساتھ نہ نبھا سکی۔ اس کے مرنے کے بعد ہی تو اس طرف کا رخ کر پایا ہوں۔ آپ کا تعلق مجاہدین کے کس گروپ سے ہے؟ اس کی پوچھ گچھ جاری رہی۔ میں نے کہا، میرا تعلق پاکستان آرمی سے ہے۔ پہلی بار مجھے سکندر کے چہرے پر خوشی کی جھلک نظر آئی تھی۔ یہ سچ ہے؟ اس نے تصدیق چاہنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، میں بکریوں کو اکٹھا کر لوں؟ اس نے کھڑے ہو کر لاٹھی سنبھالی۔ اب نہ معلوم وہ سچ مچ بکریاں اکٹھا کرنا چاہتا تھا یا ہمیں تنہائی میں بات چیت کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اس کے جھاڑیوں کے پیچھے اوجل ہوتے ہی رومانہ کے مسکراتے لبوں سے شکوہ پھسلا، اتنی دیر لگا دی؟ میں تو اب مایوس ہو چکی تھی۔ اب بھی تو آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران رہ گئی۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے۔ بس سمجھ لو کہ یہ اسی یقین کا کرشمہ ہے جو میں یہاں پر موجود ہوں۔ صاف صاف بتائیں نا جھوٹے اجنبی۔ اس کے ہونٹوں پر ملکوتی تبسم پھیل گیا تھا۔ میری واپسی کے ساتھ ہی اس کی شوخی اور شرارت اور ہنسی لوٹ آئی تھی۔ میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں ہفتہ ایک پہلے کارگل کے محاذ پر دشمن سے برسرے پیکار تھا۔ ہماری پوسٹ پر دشمن کی گن کا گولا لگا، جس کی وجہ سے میں پھسل کر اس جانب آ گرا اور اس کے بعد مسلسل دشمن سے جان بچا کر بھاگتا رہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا رخ کس طرف ہے۔ آج صبح سویرے یہاں پہنچا اور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں مچان بنا کر سو گیا۔ دوپہر کو آنکھ کھلی، 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک سے بےتاب ہو کر مچان سے باہر نکلا تو علاقے کو پہچان لیا۔ بس فوراً ہی اس طرف دوڑا چلا آیا کہ شاید تم سے ملاقات ہو جائے اور ایک بار پھر تم مجھے کھانا کھلا دو۔ یہاں تمہارے بھائی سے ملاقات ہوئی، اس نے تمہارے بارے میں تفصیل بتلائی اور باقی کی کہانی تمہیں معلوم ہے۔ اس نے قریب کھسکتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے ملائم ہاتھوں میں لیا۔ ابو جان سے ملیں گے نا؟ اس نے دوبارہ وہی بات پوچھی جس کا جواب میں اسے اور اس کے بھائی کو علیحدہ علیحدہ دے چکا تھا۔ میں ہنسا۔ اعتبار نہیں ہے؟ جھوٹے پر کون اعتبار کرے؟ اس کی گنگناتی ہوئی ہنسی ابھری۔ جھوٹا میں ہوں یا تم؟ وہ ناز سے بولی، آپ ہیں جھوٹے اجنبی۔ پتہ ہے مجھے تمہارا نام بھی یاد ہے، بتاؤ ذرا۔ روما۔ اس نے ناز بھرے لہجے میں پوچھا، آپ صرف روما کے ہیں نا؟ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے کہا، ہاں، اب صرف تمہارا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہاں سے جانے کے بعد مجھے ایک ایسی لڑکی ملی تھی جس جیسی اللہ پاک نے دوسری نہیں بنائی۔ اس نے مجھے محبت دی، میرا خیال رکھا اور پھر نہایت مختصر وقت کے لیے میری زندگی میں اجالے بکھیر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت دور چلی گئی۔ اگر آپ کی بیوی زندہ ہوتی تب بھی میں نے آپ ہی سے شادی کرنی تھی۔ مجھ سے شادی کرنے کے بعد گھر والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں نے اس کی توجہ اصل حقیقت کی طرف مبذول کی۔ جانتی ہوں،
میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے وہ پرعزم لہجے میں بولی، یوں بھی لڑکی شادی کے بعد گھر والوں کے لیے پرائی ہو جاتی ہے۔ ہم غروب آفتاب تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران اس نے ایک بکری کا دودھ نکال کر میرے لیے چائے بھی بنا لی تھی۔ اس کا بکری کو دھونا ایک خوشکن نظارہ ہی تھا، اور اب وہ میری بیوی بننے والی تھی۔ میں نے اس کے دل فریب نظارے سے آنکھیں نہیں چرائی تھیں۔ یہ ایک دم پرانے والی رومی بن گئی ہے۔ اسے بکری کے ساتھ مصروف دیکھ کر اس کا بھائی کہے بنا نہ رہ پایا تھا۔ مل گجا اندھیرا چھاتے ہی ہم وہاں سے چل پڑے تھے۔ آبادی میں داخل ہوتے ہوتے اچھا خاصا اندھیرا چھا گیا تھا۔ گھر میں روما کا باپ شفیق، ماں ریحانہ اور بڑا بھائی انوار موجود تھے۔ تینوں نے حیرانی سے مجھے دیکھا تھا۔ مجھ سے بھی زیادہ حیرانی انہیں رومانہ پر ہو رہی تھی، جو خوشی سے کھلی پڑی تھی۔ سکندر نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ رومانہ بھی دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ سکندر جوں ہی باہر نکلا، میں نے رومانہ کو کہا، بے وقوف، میرے ساتھ اکیلے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر نامعلوم خوف کی جھلک نظر آئی اور اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ پھر کہیں چلے جائیں گے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر کہیں جانا ہوتا تو آتا کیوں؟ وہ بھول پن سے بولی، ٹھیک ہے، میں دروازے پر بیٹھ جاتی ہوں، وہیں سے آپ پر نظر رکھوں گی۔ میں بے بسی سے بولا، میں قیدی بنا کر تو نہیں لایا گیا یار۔ اجنبی، مجھے تنگ نہ کریں، میں بہت ڈری ہوئی ہوں، سمجھے آپ؟ اس نے کھل کر اپنے ڈر کا اظہار کر دیا تھا۔ میں نے اسے جذباتی طور پر ورغلانا چاہا، مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اس نے ذو معنی جواب دیا، آپ پر اعتبار تو پہلے بھی تھا، مطلب تم نے میرا ڈرامہ ضرور بنانا ہے؟ اس نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، آپ چاہتے ہیں کہ میں بے چین اور خوف زدہ رہوں؟ میں نے بے بسی سے سر تھام لیا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے گھر والوں سے شرمانے کی ضرورت نہیں، وہ میرے کسی کام میں دخیل نہیں ہوتے۔ تم بغیر نکاح کے ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلے کمرے میں بیٹھی ہو اور تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں اسے ڈانٹا۔ وہ ترکی با ترکی بولی، آپ مجھ سے شادی کرنے والے ہیں، غیر مرد کیسے ہو گئے؟ میں گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ سکندر میرے لیے کھانا لے آیا تھا۔ رومی، جاؤ کھانا کھا لو، تم نے دن کو بھی نہیں کھایا تھا۔ سکندر میرے سامنے کھانے کو برتن رکھتے ہوئے بہن کو مخاطب ہوا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ وہاں سے ہلنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اچھا، امی جان بلا رہی ہیں، ان کی بات تو سن لو۔ یقیناً سکندر اسے وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ جو کچھ کہنا ہے یہیں آ کر کہہ دیں، اس نے صاف الفاظ میں اپنے ارادے کا بتا دیا۔ رومی، اب بدتمیزی بھی شروع کر دی؟ سکندر نے اسے ڈانٹا۔ ایک دم اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی ابھری اور اس نے سر جھکا لیا، مگر اٹھنے کی کوشش اس نے پھر بھی نہیں کی تھی۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس کے آنسو دیکھ کر سکندر پریشان ہو گیا تھا۔ کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں اجنبی کے ساتھ ہی بیٹھوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ انہیں بھگا دیں گے۔ اس نے کھل کر اپنے ڈر کا اظہار کیا۔ اسی وقت اس کا باپ اور بڑا بھائی انوار بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ رومی بیٹا، جاؤ کھانا کھا لو۔ اس کا والد یقیناً وہاں ہونے والی بات چیت سے بے خبر تھا۔ اسے چھوڑیں ابو جان، آپ ذرا میری بات سنیں۔ سکندر نے باپ کو باہر چلنے کا اشارہ کیا اور اس کے والد سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیے۔ میں خود کو خاصا ہونک محسوس کر رہا تھا۔ رومانہ کی بے وقوفی نے مجھے خجالت میں مبتلا کر دیا تھا۔ صورتحال سے بے خبر انوار مجھ سے حال احوال پوچھنے لگا۔ میرے کھانا کھاتے ہی اس نے برتن اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ سکندر اور شفیق اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں سے مترشح پریشانی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی۔ وہ لڑکی والے تھے، لڑکی بھی ایسی جس کا ذہنی توازن ان کی نگاہوں میں ٹھیک نہیں تھا۔ میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے میں شفیق صاحب کو مخاطب ہوا۔ شفیق چچا، ایک عرض کرنا تھی۔ کہو بیٹا۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اصولاً یہ بات میرے والدین کو کرنی چاہیے تھی، مگر میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ پاکستان میں ہیں، اور اگر راستے میں انڈین فوج کا کڑا پہرا نہ ہوتا تو یقیناً میں انہیں ہی زحمت دیتا، مگر اب بحالت مجبوری مجھے خود یہ بات کرنا پڑ رہی ہے، اس لیے میری جسارت کو نظر انداز کر دینا آپ کا بڑا پن ہوگا۔ میرا تعلق پاکستان آرمی سے ہے اور میرا نام ذیشان حیدر ہے۔ میں آپ کی بیٹی رومانہ سے شادی کا خواہش مند ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اسے خوش و خرم رکھوں گا۔ شفیق صاحب نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ کے ہمراہ رومی کو الوداع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اگر میں اپنی بیٹی کے احساسات سے نا واقف ہوتا تو یقیناً میرا جواب نا میں ہوتا۔ اس سے یہ مراد بھی نہ لینا کہ پاکستان آرمی کے کسی جوان کو رشتہ دینے پر انکاری ہوں۔ اصل مسئلہ رومی کی جدائی کا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی شوخی کے سامنے اس کی جدائی کے دکھ کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے میری طرف سے ہاں سمجھو بیٹا۔ رومانہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔
وہ باپ کے نزدیک جا کر ان سے لپٹ گئی۔ شفیق اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، جانتا ہوں بیٹی۔ امام مسجد رومانہ کا سگا ماموں تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد سکندر انہیں بلا لایا تھا۔ نکاح کا خطبہ پڑھ کر انہوں نے شفیق صاحب سے حق مہر کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ سادگی سے بولے، حق مہر شرعی ہوگا۔ میں مخل ہوتے ہوئے بولا، چچا جان، شریعت تو کوئی حق مہر مقرر نہیں کرتی۔ مولوی صاحب بولے، بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو ایسا ہے 50,000 ٹھیک رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ شفیق صاحب اور اس کے دونوں بیٹوں کے چہروں پر خفت ظاہر ہوئی، مگر میرا اگلا فقرہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ کم از کم 5 لاکھ، اور اگر چچا جان یا رومانہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بتا سکتے ہیں۔ بیٹا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، شفیق چچا نے بظاہر ہلکا سا اعتراض کیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ چچا جان مروت میں ایسا کہہ رہے ہیں، ورنہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ روما جیسی لڑکی کا یہ حق مہر بہت کم ہے۔ مولوی صاحب سر ہلاتے ہوئے ایجاب و قول کروانے لگے۔ رومانہ بذات خود اس محفل میں موجود تھی۔ میری منت کے باوجود وہ وہاں سے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کے رخصت ہو جانے کے بعد میں اسے مخاطب ہوا، اب تو کوئی خطرہ نہیں رہا، یقیناً تمہیں دوسرے کمرے میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رومانہ کے کچھ کہنے سے پہلے شفیق صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اب اسے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے باری باری ہم دونوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کمرے سے نکل گئے۔ وہ رات رومانہ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اپنے اجنبی کے ساتھ جانے وہ کیا کیا باتیں کرتی رہی۔ گزشتہ 2 سال کی جدائی کی کسر وہ ایک رات ہی سے پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں ہی اس کی ہر خواہش کو تسلیم کرتا گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری لائی ہوئی چوڑیاں، کپڑے اور سویٹر وغیرہ اس کے پاس ویسے ہی محفوظ پڑے تھے۔ گلاک 19 پستول بھی ویسے کا ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ میری خواہش پر اس نے میرے لائے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے۔ ان کپڑوں کو 2 سال بعد وہ مقام نصیب ہوا تھا جس کے وہ حقدار تھے۔ شفیق صاحب نے درخواست کی تھی کہ میں اور رومانہ 1 ہفتہ ان کے ساتھ گزاریں۔ ہفتے کے بجائے میں نے پورا مہینہ وہاں رہنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ انڈین فوجی میری تلاش سے بالکل ہی مایوس ہو جائیں، تب رومانہ کے ساتھ سرحد عبور کروں۔ وہ مہینہ میں نے قریباً ایک ہی کمرے میں بند رہ کر گزارا تھا، اور اس دوران روما بھی خال خال ہی باہر نکلتی تھی۔ وہ اپنی خلوص بھری محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ مجھ پر یوں ٹوٹ کر برسی کہ میری کئی حسرتوں کو تعبیر کی شکل دے دی تھی۔ اس کی محبت میں ایک قسم کی عقیدت شامل تھی۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ قریبی رشتہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ جس طرح انسان پہنے ہوئے کپڑوں سے کچھ پوشیدہ نہیں رکھ سکتا، اسی طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے سے نہ تو کچھ راز میں ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے اب بھی میرے اجنبی کہہ کر بلاتی۔ یہ میرے ساتھ عجیب معاملہ تھا کہ چاہنے والے مجھے مختلف ناموں سے مخاطب کرتے۔ ماہین اور پھپھو جان مجھے شانی کہتی تھی، جینیفر زی کہہ کر بلاتی، روما اجنبی کہتی تھی، سردار راجا کہہ کر مخاطب کرتا، اور میری جان حیات پلوشے مجھے راجو کہتی تھی۔ مہینہ گزرتے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک شام کو میں اور رومانہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اس کے بھائیوں نے سرحد تک ہمارے ساتھ جانا چاہا، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس راستے پر میں 2 بار سفر کر چکا تھا، اور ایک سنائپر جس راستے پر بھی ایک بار سفر کر لے، وہ راستے کے تمام خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ ایک جذباتی مکالمے کے بعد روما باری باری تمام گھر والوں سے گلے مل کر ودا ہوئی۔ میں نے انہیں اپنا فون نمبر دے دیا تھا تاکہ جب بھی ان کا دل چاہے وہ شہر جا کر روما سے بات کر کے اس کی خیریت وغیرہ معلوم کر سکیں۔ اس کے ساتھ میں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جب بھی ممکن ہوا قانونی طریقے سے سرحد پار آ کر روما کی گھر والوں سے ملاقات ضرور کرواؤں گا۔ واپسی کے سفر میں نے بہت زیادہ احتیاط برتی تھی، کیونکہ میرے ساتھ بیوی بھی تھی۔ اس کی موجودگی میں یقیناً میں دشمن کا مقابلہ نہ کر پاتا، لیکن کشمیر اور کارگل کی سرحد ایسی ہے جس سے دونوں اطراف کی افواج مکمل طور پر بند نہیں کر سکتی۔ سارے نالوں اور پہاڑیوں پر آرمی کی تعیناتی ناممکن ہے۔ البتہ کسی جاسوس وغیرہ کی آمد کی پیشگی اطلاع پر مختلف نالوں میں ناکے وغیرہ لگا کر آنے والے کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میری وہاں آمد پرانی ہو گئی تھی، اس لیے حالات ایک بار پھر معمول پر تھے۔ پوری رات ہم آرام سے سفر کرتے رہے۔ روما ایک کشمیری چرواہن تھی جس کی ساری زندگی انہی پہاڑیوں پر گزری تھی۔ پہاڑی راستوں پر چلنے کے معاملے میں وہ مجھ سے کچھ بہتر ہی تھی۔ پلوشے بھی پہاڑیوں پر لومڑی کسی تیزی سے حرکت کیا کرتی تھی۔ روما کی بے تحاشا محبت پا کر بھی
وہ دشمن جان بھولنے میں نہیں آ رہی تھی۔ کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ انسان زندگی میں سچی محبت ایک بار ہی کرتا ہے، اور وہ میں نے پلوشے سے کی تھی۔ روما مجھے بہت پیاری تھی، میں اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی باتوں کو مانتا تھا، اسے کسی قسم کی تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر وہ پلوشے کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ پلوشا کی مکمل کہانی میں روما کو سنا چکا تھا، اور اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فقط اتنا کہا تھا، میرے اجنبی، کاش وہ زندہ ہوتی، یقیناً میں اسے اپنی چھوٹی بہن جیسی محبت دیتی۔ حالانکہ وہ پگلی یہ نہیں جانتی تھی کہ پلوشے کی زندگی کی صورت میں وہ کبھی بھی میری زندگی میں شامل نہ ہو سکتی، لیکن ایسا کہہ کر میں اسے اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ میری محبت میں اپنے سارے رشتوں کو چھوڑ کر، اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر میرے ساتھ جا رہی تھی۔ میں اس کی جتنی قدر، جتنی عزت اور جتنا احترام کرتا کم تھا۔ پوری رات سفر کرنے کے بعد ہم نے طلوع آفتاب سے کچھ پہلے چھپنے کی ایک جگہ تلاش کر لی تھی۔ گھر سے چلتے وقت رومانہ نے راستے کے لیے پراٹھے بنا کر ساتھ رکھ لیے تھے۔ کھانا کھا کر میں نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اسے سونے کا کہہ کر خود بیٹھا رہا۔ اپنی بیوی کو آرام پہنچانا ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا۔ دوپہر کو اٹھ کر اس نے زبردستی مجھے سلا دیا تھا۔ شام کو ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا، اور رات کے 2-2:30 بجے کے قریب ہم پاکستان اور انڈیا کی سرحد کے درمیان موجود چند گھروں کی آبادی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ دیکھا جاتا تو وہ گھر بہت غلط جگہ پر بنے تھے کہ دونوں افواج کے فائرنگ کے تبادلے سے انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا تھا، اور اب برف باری کسی بھی وقت متوقع تھی۔ کارگل کی پہاڑیوں پر تو یقیناً اس مہینے میں اچھی خاصی برف پڑ چکی ہوتی ہے۔ البتہ اس جانب برف باری اکتوبر-نومبر میں جا کر شروع ہوتی ہے۔ نالے میں پانی پہلے کی نسبت تھوڑا زیادہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے جوتے اتار کر نالا عبور کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ گیلے جوتوں کے ساتھ آگے سفر کرنا پاؤں کو خراب کر دیتا۔ البتہ روما کو میں نے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ جھوٹے اجنبی، آپ میرا اتنا زیادہ خیال کیوں کرتے ہیں؟ میرے کندھے پر سر رکھتے ہوئے اس نے خوشی سے سرشار لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیونکہ تم ہو ہی اس قابل کہ تمہارا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ جھوٹا، وہ ناز سے مسکرا دی تھی۔ چاند طلوع ہو چکا تھا اور اس کی مدھم روشنی میں ہم آگے بڑھنے لگے۔ بارودی سرنگی قطعے کی قریب جا کر میں نے ٹارچ کی روشنی پاک آرمی کے جوان کی طرف پھینکی کہ وہاں سے آگے ہم اس کی نظروں میں آئے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ حالانکہ مجھے وہاں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ کون؟ ٹارچ کی روشنی پر سنتری چوکنا ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، دوست ہوں۔ اس نے فوراً ہی مجھے خبردار کیا، آگے نہ بڑھنا، تم بارودی سرنگوں کے قریب کھڑے ہو، تو آ کر ہمیں لے جاؤ۔ راستہ معلوم ہونے کے باوجود میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا کہ 2 سال میں وہاں تبدیلی ہونا بھی ممکن تھا۔ اگلے 3-4 منٹ میں سنتری اور اس کے ساتھ موجود گارڈ کمانڈر وہاں پہنچ گئے تھے۔ میرے ساتھ ایک خاتون دیکھ کر ان کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اپنا نام، نمبر اور یونٹ وغیرہ بتا کر میں نے شناخت کروائی، اور سنتری کی رہنمائی میں ہم نے بارودی سرنگی قطع عبور کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں پوسٹ کمانڈر کے سامنے بیٹھے تھے۔ پچھلی بار جب میں نے سرحد عبور کی تھی، اس وقت وہاں ایک اور یونٹ تعینات تھی جو اپنا عرصہ پورا کر کے کہیں اور جا چکی تھی۔ البتہ میری یونٹ سے رابطہ کر کے انہوں نے میری شناخت کو یقینی بنا لیا تھا۔ میرے کمانڈنگ آفیسر نے فوراً ہی مجھ سے بات کرنے کی خواہش کی تھی، کیونکہ ان کے تئیں تو میں مر چکا تھا۔ مجھ سے بات کر کے اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پوسٹ کمانڈر نے فوراً ہی اپنا رہائشی بنکر ہمارے حوالے کیا اور خود باہر نکل گیا۔ میں روما کے ساتھ آرام کرنے لیٹ گیا۔ دن چڑھے اٹھ کر ہم نے ناشتہ کیا اور اس یونٹ کے بٹالین ہیڈ کوارٹر کی جانب بڑھ گئے، جو وہاں سے 6 کلومیٹر دور تھا۔ وہاں سے ہمیں 76-2 تک کی گاڑی مل گئی تھی۔ کلاشنکوف میں نے اسی یونٹ میں جمع کروا دی تھی۔ البتہ یونٹ کمانڈر نے فوراً ہی مجھے ایک لیٹر بنا کر دے دیا تھا کہ میں نے 1 عدد کلاشنکوف بما 5 فالتو میگزینوں کے وہاں جمع کرائی ہے۔ پاک آرمی میں ہتھیاروں کے بارے اتنی احتیاط برتی جاتی ہے کہ ہتھیار کو غلط استعمال کرنا تو چھوڑیں، اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ 76-2 سے ہم سول ویگن میں باغ پہنچے اور وہاں راول پنڈی کی بس میں بیٹھ گئے۔ شام 8 بجے کے قریب ہم پیر ودائی پہنچ گئے تھے۔ میں نے فوراً ہی صوبیدار راؤ تصور صاحب کا نمبر ملا کر انہیں راول پنڈی آمد کا بتا کر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ میرے ساتھ میری بیوی موجود ہے اور میں گھر جا رہا ہوں۔ میرے زندہ رہنے کی خبر تمام یونٹ میں پھیل چکی تھی، بلکہ اس بار وہ میرے گھر والوں کو بھی مطلع کر چکے تھے، جہاں میرا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا ہو چکا تھا۔
تصور صاحب نے مجھے خیریت سے لوٹنے کی مبارکباد دی، اپنے صوبے دار میجر بننے کی خوشخبری سنائی اور یقین دلایا کہ وہ میری زیادہ سے زیادہ چھٹی کروانے کی کوشش کریں گے۔ اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکلوا کر میں نے تلا گنگ تک ٹیکسی کروائی اور ابو جان کو کال کر کے اپنی آمد کا بتانے لگا۔ ابو جان میری آواز سن کر خوشی سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ یقیناً جو بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ پڑھ چکا ہو، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی موت کی خبر جھوٹی تھی، تو اس نے خوشی سے بے قابو تو ہونا ہے۔ گھر کے سامنے ٹیکسی کے رکتے ہی دروازہ کھل گیا۔ ابو جان نے فوراً ہی مجھے اپنی پرشفقت آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ اس وقت ہماری بیٹھک مرد رشتہ داروں سے اور گھر زنانہ رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ ابو جان کے بعد پھپھو جان اور امی جان نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ چونکہ وہاں کافی مرد موجود تھے، اس لیے میں نے امی جان کو کہا، اپنی بہو کو اندر لے جائیں، میں باقیوں سے مل لوں۔ میری بات پر امی جان نے حیران بھری نگاہ میرے ساتھ کھڑی رومانہ پر ڈالی اور فوراً ہی انہیں اپنے ساتھ لپٹا کر اندر لے گئیں۔ میں بیٹھک میں گھس گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد میری شادی کی خبر بھی تمام تک پہنچ چکی تھی۔ تمام سے مل کر شادی اور نئی زندگی کی مبارکباد سمیٹ کر میں ابو جان کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو تمام عورتوں نے رومانہ کو گھیرا ہوا تھا۔ پھپھو جان اور امی جان کی خوشی دیدنی تھی۔ عدیل بھی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے گود میں اٹھا لیا تھا اور پھر مجھے عورتوں کے جھرمٹ میں ماہین بھی نظر آئی۔ وہ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میری نظر پڑتے ہی اس نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ یہ اس کی ہی ہمت تھی کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کے بعد بھی اس نے میرے گھر آنے کی جرت کر لی تھی۔ چونکہ میں نے اسے پہلے ہی دن سے معاف کر دیا تھا، اس لیے اسے نظر انداز کر کے رشتہ دار خواتین کے مبارکباد کا جواب دیتا رہا۔ تمام عورتیں رومانہ کے حسن سے بہت متاثر ہوئی تھیں۔ رات گئے جا کر وہ بھیڑ ختم ہوئی۔ میں نے پلوشہ والے کمرے کے بجائے اس کے ساتھ والے کمرے میں رومانہ کو رکھا تھا، کیونکہ اس کمرے میں میری پلوشہ کی خوشبو رچی بسی تھی۔ وہ سیج ابھی تک ویسے ہی قائم تھی، اس کے کپڑے اور زیورات ویسے ہی پڑے تھے جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، اور میں انہیں ہمیشہ اسی حالت میں رکھنا چاہتا تھا۔ اگلے دن ابو جان نے بہت بڑی ضیافت کا بندوبست کیا تھا اور پورا گاؤں کھانے پر مدعو تھا۔ میری یونٹ کے کافی جوان بھی مجھے ملنے پہنچ گئے تھے۔ تصور صاحب نے آتے ہی مجھے 2 ماہ کی چھٹی کی خوشخبری سنا دی تھی۔ الیاس بھی خصوصی طور پر مجھے ملنے آیا۔ میرے گلے لگتے ہی وہ رو پڑا تھا۔ میں نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اسی کی زبانی معلوم ہوا کہ پوسٹ پر خیریت سے ذخیرہ اندوزی ہو گئی تھی۔ البتہ پوسٹ پر موجود جوان اور یونٹ کا کمانڈنگ آفیسر میرے لیے بہت پریشان تھے۔ رومانہ نے گھر والوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں بالکل ہی دیر نہیں لگائی تھی۔ ہمارے پہنچ جانے کے اگلے ہی روز اس کے بھائی سکندر کی کال آئی تھی۔ ہمارے خیریت سے پہنچ جانے کا سن کر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ رومانہ کافی دیر بھائی کے ساتھ مصروف گفتگو رہی تھی۔ مبارکباد کا یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ حالات معمول کے مطابق ہو گئے تھے۔ میری چھٹی کا مہینہ گزر گیا تھا۔ اس وقت میں اپنے دوست اویس کی بیٹھک میں بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا جب ابو جان نے کال کر کے کسی مہمان کی آمد کی بابت بتایا۔ اویس سے اجازت لے کر میں گھر کی جانب بڑھ گیا۔ بیٹھک میں قابل خان محسود کو دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت کا احساس ہوا تھا۔ اسے پرتپاک انداز میں معانقہ کر کے میں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گفتگو کی ابتدا میں ہی اس نے گلے شکوے سے کی تھی۔ اس کے تئیں اور تو چھوڑو، میں نے پلوشہ کی قبر پر جانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں پراذیت لہجے میں بولا، سردار قابل خان آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جس کے ریشمی بدن پر مٹی کا ذرہ لگنا بھی مجھے گوارا نہیں تھا، اسے منو مٹی تلے دبا ہوا کیسے دیکھتا؟ اور پھر اس نے خود بھی تو ہمارے پاس دفن ہونا گوارا نہ کیا اور اپنے بہن کے پہلو کو اپنے لیے پسند کیا۔ اس نے منہ بنایا، یہ بہانے بازی ہی ہے۔ اس مرتبہ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش رہا تھا۔ مجھے خاموش پا کر وہ کہنے لگا، اچھا میں ایک خاص سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ حکم کرو بھائی۔ خوشحال بھائی کی بیٹی اور میرے بیٹے کی شادی ہے اور آپ کا آنا نہایت ہی ضروری ہے۔ خوشحال اس کا ماموزاد بھائی تھا، لیکن دونوں میں بلا کی محبت تھی۔ میں خوش دلی سے بولا، بڑی خوشی کی بات ہے یار، میری طرف سے پیشگی مبارکباد قبول کر لو۔ وہ فوراً بولا، خیر مبارک، لیکن میں نے کوئی اور درخواست بھی کی ہے۔ قابل بھائی، آپ تو جانتے ہیں ہم فوجیوں کی چھٹی نہایت ہی مختصر ہوتی ہے اور خوشی کی ایسی محافل میں شرکت کرنا عموماً ممکن نہیں ہوتا۔ فی الحال تو نہیں، البتہ میں جلد ہی آپ کی طرف آنے کی کوشش کروں گا۔ جان چھڑا رہے ہو؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں قابل بھائی، لیکن سچ کہوں تو کچھ ایسی مصروفیات درپیش ہیں کہ حقیقت میں میرا آنا مشکل ہوگا۔ میں سچ ہی میں جان چھڑا رہا تھا، کیونکہ اس علاقے میں جا کر دشمن جاں کی یادوں نے
مجھے اور زیادہ اذیت پہنچانی تھی۔ قابل خان کی بیٹھک میں نے پلوشے کے ساتھ بہت قیمتی لمحات بسر کیے تھے۔ میں ان لمحات کو یاد کرنے سے کتراتا تھا۔ یقیناً وہاں جا کر اس کی یادوں نے ادھم مچا دینا تھا۔ تو کیا میں اتنی دور سے یہاں جھک مارنے آیا ہوں، یا میرا آپ پر کوئی حق ہی نہیں؟ قابل خان نے اپنے جذبات کے اظہار میں ذرا بھر نرمی نہیں برتی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا ہے یار؟ اسے غصے میں دیکھ کر میں نے مفاہمتی لہجہ اپنا لیا تھا۔ محترم، وشلام گاؤں کے لوگوں نے آپ کے لیے جان کی قربانی بھی دی ہوئی ہے۔ کیا اتنی جلدی بھول گیا ہے کہ آپ کے لیے ہمارے پورے گاؤں نے غلام خیل جیسے بڑے قبیلے سے ٹکر لی تھی؟ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس نے احسان جتلانے میں بھی شرم محسوس نہیں کی تھی۔ یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں میں ناراض ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا سمجھ کر یہاں آ گیا تھا۔ یقیناً آپ کا اور ہمارا تعلق بس پلوشہ کی زندگی تک تھا۔ خدا حافظ۔ وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کی جذباتی دھونس کے سامنے میں نے فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کا بازو تھامتے ہوئے میں لجاجت سے بولا، قابل بھائی ایسا تو خیر نہیں چلے گا۔ یہاں سے خفا ہو کر تو میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا، اور جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو میں کیا، میرا باپ بھی اس شادی میں شرکت کرے گا۔